بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طبری بحوالہ حضرت معصومین علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام میں بہت سے انبیاء کے حالات و کیفیات نظر آتے ہیں، اور جن واقعات سے مختلف انبیاء کو دوچار ہونا پڑا وہ تمام واقعات آپ کی ذات و صفات میں دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لے لیجیے اور ان کے حالات پر غور کیجیے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل زندگی نصیب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کی ولادت چھپائی گئی اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر روپوش ہونا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حجت کے لیے زمین سے اٹھ جانے کا خوف لاحق ہوا، اور انہی کی ولادت کی طرح آپ کی ولادت بھی پوشیدہ رکھی گئی، اور انہی کے ماننے والوں کی طرح آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح آپ علیہ السلام کی ولادت بھی پوشیدہ رکھی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تمام امتحانات کے بعد آپ کو فرج و کشائش نصیب ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عوام کو خواص سے آپ علیہ السلام کی غیبت ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح غیبت کے بعد آپ کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے غیبت پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ سورہ الحمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہی آیت ہے جس کا ترجمہ پیش ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ان پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند عالم کے اس فرمان کے بعد ہر مسلمان کے لیے غیب پر ایمان لانے کی اہمیت ظاہر ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بندوں کو اپنی زندگی میں غیب کی باتوں کا اقرار کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لامذہب شخص کو بھی اس کا قائل ہونا پڑتا ہے، اور مذہب والے تو خدا کو مانتے ہیں، وہ بلا تعمل ایک ایسی طاقت کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ کسی کے مشاہدہ میں آئی اور نہ آ سکتی ہے۔ خدا کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں مگر وہ خود نظر نہیں آتا۔ پھر قیامت پر، حساب و کتاب پر، جنت اور دوزخ پر بے دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ پس ایسی تمام غیبی چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو حجت خدا کے غائبانہ وجود پر ایمان لانے میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، جن کی موجودگی کے لیے بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے غیبت اور آپ کے موجود ہونے اور آپ کے طول عمر نیز آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد سارے دین ایک کر دینے کے متعلق 94 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں سے اکثر کو دونوں فریق نے تسلیم کیا ہے۔ اس طرح بے شمار خصوصی احادیث بھی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 آیتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی غیبت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت مراد ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو ان کی غیبت پر صبر کریں گے، اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ سمجھدار لوگ جو غیبت میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے۔ آپ کے موجود اور باقی ہونے کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا ہے جو باقی اور زندہ رہے گا۔ اس کلمہ باقیہ سے امام مہدی علیہ السلام کا باقی رہنا مراد ہے، اور وہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی ہیں۔ آپ کے ظہور اور غلبہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام بحکم اللہ ظہور فرمائیں گے تو تمام دینوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یعنی دنیا میں سوا ایک دین اسلام کے کوئی اور دین نہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔